بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہو گئے تو رو دیں گے اور قرات نہ کر سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے وہی عذر پھر دہرایا۔ پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صحابہ یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے۔ ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو معاذر نے بھی عماش سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں اور جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شدت گراں کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صحابہ یوسف سے کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے۔
اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ذو الدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا ذو الدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھائیں، پھر سلام پھیرا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھائیں اور بود سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، بس آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔